السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ کل تک جو ارادہ جنگ تھا حکومت کا عدلیہ کے ساتھ، آج وہ اعلان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ آج شاید اس ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا ریزولوشن پاس ہوا ہے اسمبلی میں جس میں حکومت وقت کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں ماننا۔ دس از انپریسیڈنٹڈ۔ بھلے جو مرضی بات ہو، 100 اعتراض ہوں کہ بینچ ٹھیک تھا نہیں تھا، چیف جسٹس باعث تھے یا نہیں تھے، کھلے الزام لگ رہے ہیں، لیکن یہ شاید ریزولوشن پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ آپ خبروں میں سن رہے ہیں، لیکن میں اس کو ایگزیکٹ جملہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ ایوان 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس کے خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کیا، اس خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے بھی اس پہ بات کی، انہوں نے بھی پھر ایک لائرز کا جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاح کرتے ہوئے، اور وہ بھی سنا بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، شاید جلد بازی میں ہو گیا کہ پتہ نہیں کتنے دن گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن دوبارہ انہوں نے بھی کچھ ایسی باتوں کا اعادہ کیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی اعلان کیا ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں تمام جو بری جو ہیں افواج کے سربراہ وہ بھی اس میں ہوں گے، آرمی چیف بھی ہوں گے۔ سو بیسکلی کل کا جو ہم اعلامیہ دیکھیں گے وہ بڑا ہی ڈیفائننگ ہوگا، اور جیسے آپ نے ابتدائیے میں سنا فواد چودھری صاحب نے جیسے کہا کہ کل کا جو اعلامیہ ہوگا وہ پتہ لگ جائے گا ہمیں بھی کہ آفیشلی کون کدھر کھڑا ہوا ہے۔ اب تک تاثر یہ تھا کہ الیکشن کمیشن، حکومت، اسٹیبلشمنٹ ان کو ایک کیمپ گردانا چاہ رہا تھا، اور یہ سائڈ کہتی تھی کہ جی پی ٹی آئی اور اعلیٰ عدلیہ یہ دوسرا کیمپ بنا ہوا ہے۔ اس میں پہلی دراڑ پڑی جب الیکشن کمیشن نے پرسوں یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ منوان فیصلے پہ پابند عمل کریں گے جو سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ تو یہ دلیل تو ختم ہو گئی کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتی سپریم کورٹ، یا وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے۔ جب انہوں نے خود ہی اپنا یہ رائٹ دے دیا، مان لیا، تو یہ بحث ختم ہو جاتی۔ لیکن آج ہم نے پارلیمان میں تقریریں سنی، اور جیسے ابھی آپ مولانا اسد کو سن رہے تھے، فضل الرحمان کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے کہا ہم جو وزیر اعظم کا اختیار ہے عدلیہ کو نہیں دیں گے، جو پارلیمان کا اختیار ہے وہ عدلیہ کو نہیں دیں گے، اور جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وہ ہم اعلیٰ عدلیہ کو نہیں دیں گے۔ بھیا وہ جو اختیار ہے وہ تو الیکشن کمیشن خود ہی عدلیہ کو دے بیٹھا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اب یہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات چلی گئی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کل کی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ سٹانس جو آج تک ہم انآفیشلی سمجھ رہے ہیں کہ یہ گروپنگ ہوئی ہے، کل کیا وہ آفیشل ہو جائے گی؟ اور یہ کل کی میٹنگ پہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے، بیکاز سارے کہتے ہیں کہ اب جتنا یہ گن پڑ گیا ہے، جتنے ہر ادارے سے ادارے کی جنگ ہے، ایوری آفس از کنٹروورشل۔ آرمی چیف کا آفس کنٹروورشل، چیف جسٹس کا آفس کنٹروورشل، صدر کا دفتر کنٹروورشل، پرائم منسٹر کنٹروورشل، الیکشن کمشنر کنٹروورشل، پارلیمان کنٹروورشل سب۔ اور ایک عام خیال یہ ہے کہ جی اب جب تک عمران خان اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ، اگر ان کا مسٹرس ختم نہیں ہوتا تو پھر سارا کچھ یہ نظام بھی کنٹروورشل ہو جائے گا۔ کیا ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی جو معیشت ہے، معیشت تیزی سے ڈوب رہی ہے، ڈوب رہی تو شاید ورڈ غلط ہی ہے، ڈوب چکی ہے۔ 40 لاکھ کے قریب لوگ اس سال اور سطح غربت کے نیچے چلے گئے۔ مہنگائی ریل ٹرمز میں فوڈ انفلیشن 40-45% جا رہی ہے۔ شرح نمود 0.04 پریڈکٹ کر رہا ہے آپ کی ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور ورلڈ بینک بھی اتنا ہی 0.06 0.05 اس پہ بات کر رہے ہیں۔ قرضوں کا حال یہ ہے کہ اگلے 3 سال آپ کو ہر سال 25 ارب ڈالر دینے ہیں جو آپ کے پاس ہے نہیں۔ سعودی عربیہ کا آج انہوں نے شنید آئی ہے کہ جی شاید 2 بلین وہ دے دیں گے، یو اے ای کا پتہ نہیں ہے۔ حال ہمارا یہ ہو گیا کہ فائنانس منسٹر ملے ہیں آج جا کے امریکن ایمبیسڈر سے، ان کے آگے بھی ہاتھ پاؤں جوڑے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ کرو، آئی ایم ایف کے ساتھ کرو۔ یہ ہے صورتحال، اور ملک کا اصل ایشو ہے کہ اب ڈیموکریسی کیا آخری فیز ہے، اب اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس ملک میں جمہوریت چلے گی یا نہیں چلے گی۔ ان تمام چیزوں پر اس قرارداد کا بھی کیا لیگل امپیکٹ ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسد عمر صاحب، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی۔ اسد بہت شکریہ آپ کا، اور پروگرام کے اندر ہم 2 ایمننٹ لائرز سے کوئکلی یہ بھی لیگل اوپینین بھی لے لیں گے۔ اسد پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں آج تو جو ایسا آ گیا ہے یہ ریزولوشن کہ یہ تو پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ
پابند کیا گیا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ نہیں مانیں گے ان کی بات. تو اب تو کلیئر ہو گیا کہ گورنمنٹ آپ الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں بھیا انہوں نے الیکشن نہیں کرانے اینڈ دے آر ولنگ. آج تقریریں بھی ہوئیں, خالد مغزی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ٹھیک ہے جی ہم جیل جانے میں بھی تیار ہیں, سب کچھ ہے. یہ اور بات ہے کہ محسن لغاری صاحب اسپوک ویری بولڈلی اینڈ بریولی, اور انہوں نے کہا کہ یار ہم کیا کر دیں, اب ہم عدلیہ کو پارلیمنٹ ڈکٹیٹ کرے گی, کیا ہم جنگ چاہتے ہیں, جس راہ پہ ہم جا رہے ہیں خطرناک ہیں اور کافی سخت باتیں. تو اب آپ بتائیں اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ انہوں نے تو صاف کہہ دیا, تو پارلیمان کہہ رہی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ کے پاس یہ لگژری نہیں ہے سپریم کورٹ کی بات ماننے کی. دیکھیں مالک, یہ تو اب سیاست سے بات اوپر چلی گئی ہے نا. اب تو ایک اقلیت جو پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے وہاں پہ 342 کے پارلیمان کے اندر. مذاق خیز بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اقلیتی فیصلہ ہے. وہاں پر تو فیصلے اکثریت سے نہیں ہوتے, وہاں تو بینچ بنائے جاتے ہیں اور اس بینچ کی اکثریت ہوتی ہے, پورے سپریم کورٹ کی اکثریت نہیں ہوتی ہے فیصلے کرنے کے لیے, تمام فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن پارلیمان میں تو فیصلے واقعی میں اکثریت سے کیے جاتے ہیں. وہاں پہ ایک اقلیت نے بیٹھ کے ایک لمبی چوڑی قرارداد پیش کر دی جس کا نہ کوئی قانون کے اندر کوئی وزن ہے نہ کوئی اس کا سیاسی وزن ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین سے بغاوت کر رہے ہیں. سیدھی سیدھی یہ اعلان ہے کہ ہم آئین سے بغاوت کر رہے ہیں. تو اگر آئین سے بغاوت ہو رہی ہے تو اب تو یہ سیاسی پارٹیاں نہیں, اب تو ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہو گئی ہے. اگر پاکستان کے آئین کو توڑنے کی کھلم کھلا دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو یہ تو پاکستان کی اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے کس طریقے سے آئین کو بچانا ہے. اور میرے خیال میں انہوں نے تو شاید کسی اور مقصد کے لیے کل قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کال کی ہے, لیکن اس میٹنگ کے اندر امید ہے کہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی کہ اگر پاکستان کی پارلیمان جو ہے وہ بغاوت پر اکسانے پہ اتر آئے گی تو پھر ملک آگے کیسے چلے گا. ابھی کچھ لمحے پہلے عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے, پتہ نہیں آپ نے پڑھا کہ نہیں, میں قوم سے بھی شیئر کر لوں, میں اس کا ایک دم ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کری جا رہا ہوں. عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ اب واضح ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن سے نکل جایا جائے. انہوں نے ایک انکانسٹیٹیوشنل بل لائے ہیں سپریم کورٹ میں, اور پھر اب این اے ریزولوشن لائے ہیں جوڈیشری کے اگینسٹ, اور کل ایک این اے سی کی میٹنگ بھی بلا لی ہے, اور اس کو کوشش کی جائے گی کہ سیکیورٹی کو بہانہ بنا کے الیکشن کی پوسٹ پونمنٹ کر دی جائے. لیکن دا لاسٹ لائن از ویری امپورٹنٹ, پہلے میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا دس ول پٹ آرمڈ فورسز ڈائریکٹلی اگینسٹ ناٹ جسٹ جوڈیشری بٹ آلسو دا نیشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جو ہے کل کے فیصلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ عام ملک کی افواج کا ڈائریکٹ یہ کلیش صرف جوڈیشری سے نہیں کروائیں گے بلکہ قوم کے ساتھ بھی کروائیں گے. ڈو یو اگری؟ لائک اگر یہ سچویشن یہاں آ گئی ہے ایسے, پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ واٹ از دی آپشن فار یو؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو جو ہے نا وہ اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں کیا ہوتا ہے, یہ خواہش تو یقیناً ہے ان کی جو عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر لکھا ہے. میرے خیال میں اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہے, آپ بھی ابھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہو جائے, چاہے آئین توڑنا پڑے, کچھ بھی ہو جائے, پاکستان چاہے ڈوب جائے, لیکن انہوں نے الیکشن نہیں کرانا. یہ تو حکومت فیصلہ کر کے بیٹھ گئی ہے. اب باقی ممبران جو ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے, وہاں چیئرمین جوائنٹ چیفز ہوں گے, تینوں سروس چیفز ہوں گے, ڈی جی آئی ہوں گے, ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں گے, وہ کیا پوزیشن لیتے ہیں یہ تو ہمیں کل دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا ایک واضح فیصلہ آیا ہوا ہے اور قانون کے مطابق اختیاری سپریم کورٹ کا ہے, پاکستان کے آئین کے مطابق اختیاری سپریم کورٹ کا, اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں, الیکشن کمیشن جس پر وہ فیصلے کا اطلاق ہونا ہے وہ اس فیصلے کو مان چکا ہے. اگر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر عسکری اداروں کو گھسیٹا جائے اس چیز کے اندر اور سپریم کورٹ کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے, تو یہ تو پوری ٹکراؤ کی کوشش کروا رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. آپ کے خیال میں کیا اداروں کی نوڈ کے بغیر یہ حکومت اس ایکسٹریم پہ جا سکتی ہے؟ وہ ڈیسپریٹ ہے اس وقت, وہ ڈیسپریٹ ہے مالک اس وقت, اور اس وقت وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے اور قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے, ہم اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ کیا پہلے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے. کل پتہ چل جائے گا, کل کی میٹنگ کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا. اچھا, آپ کی اجازت سے ہمیں کوئک میں 2 لیگل اوپینینز لینا چاہ رہا ہوں. صلاح الدین احمد ہمارے ساتھ ہیں, ابو ذر سلمان نیازی ہیں.
صلاح الدین، یہ جو آج کی ریزولوشن آئی ہے اس کا کیا لیگل امپیکٹ ہے؟ کیا بیکاز ایک خیال یہ چل رہا ہے اسلام آباد میں کہ جی فیصلے تو بھلے ٹھیک ہوں گے، 90 دن کے الیکشن پہ بحث کوئی نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے تھے، اور جو بہانے ملے ہیں گورنمنٹ کو کہ جی 9 ممبر بینچ اینڈ میں 3 پہ آ گیا، وہی ججز اس میں آ گئے، اور یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں اٹ کوڈ ہیو بین ڈن بیٹر، اور وہی گورنمنٹ ان کو بہانہ بنا رہی ہے۔ اس ریزولوشن کی جو پابند کر دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اس کا کوئی لیگل ویٹ کیا ہے اس کا، اور کیا اس پہ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے؟ کورٹ بلا سکتی ہے کسی کو؟ جی مالک، میں نہیں سمجھتا کہ اس ریزولوشن کا کوئی قانونی، اس کی کوئی قانونی وقت ہے، نہ یہ گورنمنٹ پہ بائنڈنگ ہے، نہ آبویسلی کوئی اس سے کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ریزولوشن بیسکلی ایک پولیٹیکل میسج بھیجنے کے لیے ہے، جس طرح کے چیف جسٹس صاحب نے کہا میں نے ایک جج صاحب کو ساتھ بٹھایا میسج بھیجنے کے لیے، تو یہ اب سیاستدانوں نے اپنے طریقے سے ایک میسج بھیجا ہے۔ بات یہ آپ نے جیسے فرمایا، ایشو یہی ہے کہ یہ اگر پروسیس زیادہ ٹرانسپیرنٹلی، زیادہ فیئرلی ہوتا جوڈیشل پروسیس، تو فیصلے کا وزن زیادہ ہوتا، اسے امپلیمنٹ کرانے میں اتنی یہ جو دقت ہو رہی ہے وہ نہ ہوتی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فارملسٹکلی بے شک ہم کہیں کہ فیصلہ آیا ہے، کمپلائی بھی ہونا ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، دیٹس آل ویل اینڈ گڈ، مگر بات یہ دیکھیں آپ سپریم کورٹ کو بھی معلوم ہے کہ ایلیگیشن ماضی میں بھی لگتی رہی ہیں، ابھی بھی لگتی رہی ہیں آف بائس، ٹھیک ہے۔ آپ نے آئی ڈونٹ تھنک اب یہ اس پہ کچھ بحث، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا لیگل کوئی ویٹیج نہیں ہے؟ لیگل ویٹیج۔ ابو سر یہ مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے خود مان لی ہے سپریم کورٹ کی رولنگ، اور اس کے اوپر انہوں نے اسکیجول اپنا اناؤنس کر دیا ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ الٹیمیٹ جو فیصلہ ہے اور پریروگیٹو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے کہ کس تاریخ کو الیکشن کروائے گی، کیسے ہوگی۔ تو جب الیکشن کمیشن نے مان لیا سپریم کورٹ کا آرڈر، تو اس کے بعد کوئی لیگل بحث رہ جاتی ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیں جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے مالک صاحب، دیکھیں فیصلہ اگر سپریم کورٹ کا آ گیا ہے الیکشن، تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے۔ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایز اے رول ان کا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر کا، اس میں فنڈز دینا، سیکیورٹی دینا، ساری جتنی چیزیں جو ایک گورنمنٹ کا فنکشن ہوتا ہے انہوں نے وہ پرفارم کرنا، اور دے آر باؤنڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن کہ دے ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دا الیکشن کمیشن، اور یہی ڈائریکشنز ان کو دی گئی ہیں ان دا سپریم کورٹ۔ تو اگر 11 تاریخ کو یہ رپورٹ دیتا ہے فائنانس ڈویژن کہ جی ہمیں گورنمنٹ نے کوئی پیسے ریلیز نہیں کیے، 4 کو انہوں نے کہا تھا، 10 کی ڈیڈ لائن تھی کہ 10 تک آپ اتنے پیسے دے دیں ان کو، کم از کم 21 بلین کم از کم پارشل، اگر وہ 11 کو آ کے رپورٹ آتی ہے کہ جی ہمیں کوئی پیسے ریلیز نہیں ہوئے، تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ دیکھیں اگر جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ پیسے ریلیز کریں، دے ناٹ ڈوئنگ اٹ، پھر تو کنسرن جو آفیسر ہے، جو کنسرنڈ پرسن ہے، ہی از ریسپانسبل فار اٹ۔ Who is that? That is the Prime Minister, Chief Executive ہے؟ دیکھیں سیکرٹری فائنانس کو پہلی ڈائریکشن تو یہ تھی، بٹ پرائم منسٹر بینگ ہیڈ آف دا کیبنٹ، ہی ہیڈز دا فیڈریشن، تو ساری بات ہے پھر پرائم منسٹر پہ الٹیمیٹ۔ اچھا آپ دونوں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، میں ایک پولیٹیکل سوال اسد صاحب سے کر لوں۔ اسد، یہ جو ریزولوشن آ رہا ہے، یہ چیزیں آ رہی ہیں، بھلے لائرز کہیں کہ جی یہ اس کا کوئی لیگل ویٹیج نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں، جو یہاں پہ بات ہم سن رہے ہیں، یہ چیزیں بڑی اس میں فٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ 4-5 دن سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ورڈ بار بار آ رہا ہے، جوڈیشل مس کنڈکٹ، ججز کا مس کنڈکٹ ہے جی، چیف جسٹس کا مس کنڈکٹ ہے۔ ابھی ایک یہ ریزولوشن بھی آ گیا جس میں سو کالڈ پارلیمان نے بات کر دی ہے، اور پارلیمان بھی یہ سمجھ رہی ہے۔ ہم یہ سن رہے ہیں کہ 24 یا 25 کو تک ہو سکتا ہے ایک ریفرنس موو کر دیا جائے چیف جسٹس کا، تو ہم سن رہے ہیں ویدر اگینسٹ دا 3 ججز آئی ڈونٹ نو، اور وہ اس لیے 24-25 کی بات کی جا رہی ہے منڈے ٹیوزڈے کی، کہ گورنمنٹ کو یقین ہے کہ 20-21 تک قانون بن جائے گا، اور اگر یہ اس کے بعد ریفرنس موو کر دیتے ہیں تو ایک تو کورٹ کے اندر ایک نیا کرائسس ہو جائے گا، اور دوسرا اس کے بعد بینچز بھی جو اپیلز پہ بننے ہیں، کیونکہ اس ریزولوشن میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے
کہ 63A کے غلط تشریح اور عدالتی فیصلے کے ذریعے جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہے اس کو فل کورٹ سنے، تو اگر چیف جسٹس کو ریفرنس ڈال دیا جائے یا دوسرا لا بھی آ جائے بینچز کا، تو پھر گورنمنٹ از شیور کہ وہ اپنی مرضی کا بینچ ان کو بڑا مل جائے گا۔ اگر 24-25 کو ریفرنس آ جاتا ہے یا بینچ کے اوپر یہ نئی بحث شروع ہو جاتی ہے، تو کیا تب بھی آپ لوگ تحریک آن کریں گے کہ یو ول جسٹ ویٹ اینڈ سی؟ نہیں، ابھی تو وہ بہت 24 تو بہت آگے کی بات ہے مالک۔ میرے خیال میں اگلے 4-5 دن جو ہیں وہ انتہائی اہم ہوں گے۔ کل کا دن بہت اہم ہے، تو پہلے تو ابھی دیکھتے ہیں نا کہ حکومت کہاں تک ابھی جاتی ہے۔ ابھی تک تو زبانی جمع خرچ ہو رہی ہے۔ جس دن 10 تاریخ کو پہلا امتحان آ جائے گا، 10 تاریخ کو آپ نے ٹرانسفر کرنے پیسے اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ سیدھا کنٹیمپٹ کے اندر چلے گئے، اور کنٹیمپٹ آپ پوچھ رہے تھے کہ کس کے اوپر لگے گی۔ وہ کنٹیمپٹ تو پھر بنے گی، ظاہر ہے یہ فیصلہ فائنانس سیکٹری تو اپنے کندھوں پہ نہیں بوجھ اٹھائیں گے نا، ان کو اوپر سے کہیں سے ڈائریکشن آنی پڑے گی۔ وہ ڈائریکشن کون دے گا؟ وہ ڈائریکشن جو ہے وہ کابینہ کی طرف سے آئے گی، تو وہ تو پھر پوری پرائم منسٹر کے اوپر، کابینہ کے اوپر، ان سب کے اوپر کنٹیمپٹ بنے گی نا، اور وہ کنٹیمپٹ جو ہے وہ 24-25 سے بہت پہلے سنی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ کون سا بینچ بنتا ہے وہ سب دیکھا جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہماری تحریک انصاف کی جو پوزیشن اس کے اوپر ہے، ہماری کوئی اس کے اوپر پوزیشن نہیں ہے بینچ 3 کا ہو، 6 کا ہو، 8 کا ہو، فل کورٹ ہو۔ جو بھی سپریم کورٹ کے طریقہ کار ہے، رولز ہیں فیصلہ کرنے کے، جو بھی اس کے مطابق فیصلہ ہوا ہمیں قبول ہے۔ ہمیں کوئی یہ باقی سب بولتے رہتے ہیں کہ وہ فلانا باعث اور وہ فلانا باعث، ہمیں کوئی باعث کا وہ نہیں ہے۔ تمام جج جو ہیں ہمارے لیے محترم ہیں، اور جو بھی بینچ بنتا ہے اس بینچ کے سامنے اگر فیصلہ جائے گا تو فیصلہ ہم قبول کرنے کو تیار ہوں گے۔ جہاں تک اس بینچ کی باعث کی بات ہے، کوئی ہم پرانی بات نہیں کر رہے، ہم آج سے کوئی 12 سال پرانی بات نہیں کر رہے۔ اسی بینچ کے تینوں ممبرز نے اس 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے قاسم سوری کی رولنگ کو اوور ٹرن کیا، اور اس رولنگ سے پی ڈی ایم کی حکومت بنی۔ براہ راست ان تینوں ججز نے وہ فیصلہ دیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی حکومت بنی۔ تو یہ کوئی ان کی کوئی 18 سال پرانی دشمنی نہیں ہے کہ جس دشمنی کی بنیاد کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں تو ہسٹری ایسی ہے، اتنی چیکرڈ ہے۔ جی، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جس اگر میں if you only allow me to complete، یہ ہو سکتا، یہ ممکن ہے کہ اس کے بعد انہوں نے فیصلے دیے ہیں جو فیصلے پی ڈی ایم کو پسند نہ ہو، لیکن کوئی بائس آن ریکارڈ نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جو سب سے بڑا فیصلہ تھا پچھلے سال کا، وہ تو فیصلہ پی ڈی ایم کے حق میں گیا اور انہی 3 ججز نے کیا۔ اچھا، ویسے یہ تو آئرونک ہے کہ جب تب وہ فیصلہ آیا تھا تو مجھے یاد ہے فواد کے باقی بہت لوگوں کے سٹیٹمنٹس آئیں، دیکھیں پارلیمان کے حق پہ سپریم کورٹ گھس گئی ہے، وہی باتیں جو آپ لوگوں نے اس پہ کی تھیں اب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سو وہ تو ایک آئرنی، وہ آئرنی اپنی جگہ ہے۔ نہیں، سوری لیٹ می انٹروین۔ دیکھیں، یہ کہنا یہ فیصلہ اچھا نہیں تھا، یہ فیصلے کے اوپر تنقید کرنا وہ آئینی حق ہے، لیکن پارلیمان میں ریزولوشن پاس کرنا کہ ہم نہیں مانیں گے اس فیصلے کو، جیسے ہی فیصلہ آئے آپ کہیں مسترد کر دیں گے، فیصلے پہ عمل کرنے سے انکار کر دیں، یہ غیر آئینی ہے۔ تنقید کرنا آپ کا آئینی حق ہے، فیصلے کو مسترد کرنا اور اس پہ عمل نہ کرنا غیر آئینی ہے، آئین سے بغاوت ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں ریاکشن میں۔ اچھا، میں دونوں لائر سے ایک آخری ایک سوال، ایک ہی سوال ہے، دونوں سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ شراودی صاحب، پہلے آپ سے، اب سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن یا ریڈ لائن کیا ہوگی؟ گورنمنٹ نے تو آج انڈیکیشنز کلیئر کر دی ہیں، اب واٹ ڈز سپریم کورٹ ڈو؟ کیا سپریم کورٹ اب 14 مئی تک انتظار کرے گی کہ اس کے بعد گراؤنڈ سچویشن میں اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر وہ ان ایکشن آئے گی، کہ سپریم کورٹ اس سے پہلے بھی کوئی ایکشنز لے سکتی ہے؟ نہیں، آئی تھنک 10 تاریخ کو پہلا سٹیپ ہونا تھا۔ 10 تاریخ کے بعد اب لاجیکلی تو سپریم کورٹ پھر بلائے گی فائنانس سیکرٹری کو اور ان سے پوچھ پاچھ کرے گی۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں مجھے فلاں سے آرڈر آیا ہے کہ نہیں ایلوکیشن کرنی، تو پھر ان کو بلایا جائے گا، پھر کنٹیمپٹ کی کاروائی شروع ہوگی۔ اچھا، دونوں سے ایک سوال ویری کوئکلی، اب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور ان کے جو لائرز ہیں سمپیتھیٹک، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 22 اپریل کے بعد یہ انلیگل گورنمنٹس ہوں گی۔ اب جو 14 مئی کی ڈیٹ دی ہے سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی بات نہیں کی، تو 14 مئی تک یہ گورنمنٹس لیجٹیمیٹ ہیں؟ جو پنجاب کی بات کر لیتے ہیں،
کہ یہ پنجاب کی گورنمنٹ لیجٹمیٹ ہے کہ یہ 22 اپریل کو ختم ہو جاتی ہے گورنمنٹ؟ میری رائے میں گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے جب تک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آتی نہیں ہے. ابوذر ناٹ ہیو اے ویکیوم. ٹھیک ہے ابوذر سیم کوشچن. مالک صاحب سے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے الٹیمیٹ کانسٹیٹیوشن کی تشریح تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے. انہوں نے ہی 14 کی تاریخ دی ہے, تو میرے خیال سے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آلریڈی کورڈ ہے سپریم کورٹ کے آرڈر میں, تو اس میں کوئی مجھے غیر آئینی بات اور غیر قانونی بات. اور وہی آخری بات کہ سپریم کورٹ کی ریڈ لائن کیا ہے؟ کیا 11 تاریخ ریڈ لائن ہے؟ اس کے بعد اٹ کین گیٹ فلی انوالوڈ کہ یہ اور ان کو انتظار کرنا پڑے گا؟ نہیں, بالکل صلاح الدین از 100% رائٹ. دیکھیں جس دن آرڈر وائلیٹ ہوگا اس دن کاز آف ایکشن اکرو ہو جائے گا, تو وہاں سے پھر کنٹمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہیں, اور وہ جس دن پیسے ریلیز نہیں کرتے تو دیٹ ول بی دا فرسٹ اسٹیپ. پھر اس کے بعد جتنے آرڈر ہیں, یہ سیریز آف آرڈر ہے نا, 4-5 آرڈر اکٹھے کیے ہوئے ہیں, جو آرڈر بھی وائلیٹ ہوگا تو کنٹمپٹ پروسیڈنگ سے سٹارٹ ہو سکتی ہے. چلے آپ دونوں کا بہت شکریہ. سو اپریل 7 جو کل نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا, اور اپریل 11 جب فائنانس کی رپورٹ سبمٹ ہوگی سپریم کورٹ کو, یہ دوسرا ایک بڑی کریٹیکل 2 ڈیٹس ہیں. یہ آپ نے لیگل چیزیں تو سن لی, آپ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے اسد سے کچھ اکانومی پہ بھی بہت باتیں کرنی ہے جو تباہی پھری ہوئی ہے, اور ساتھ ہی جو پولیٹیکل نظر آ رہا ہے کہ ایک گورنمنٹ تلی ہوئی ہے, جیسے خالد مکسی نے کہا ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں. تو اگر ایک گورنمنٹ گرنے پہ تلی بیٹھی ہوئی ہے, اس نے ایک کیا کہتے ہیں خودکش بمبار جیکٹ پہنی ہوئی ہے جس کے تحت وہ کہتے ہیں ہم بھی اڑیں گے, نظام بھی اڑے گا, تو پھر پی ٹی آئی یا دوسرے لوگ کیسے اس پہ بند باندھ سکیں گے؟ پوچھتے ہیں سیکرٹری جنرل سے واپس آ کے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اسد اب یہ بتائیے, نظر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے خودکش بمبار والی سچویشن میں گورنمنٹ چلی گئی, تو جب گورنمنٹ خود تلی ہوئی ہے, دے ڈونٹ کیئر, تو کیسے, میرا تو وہی سوال ہے, پھر آپ لوگ کیسے اس کو روکیں گے اسد؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے کہا نا کہ سب سے پہلے تو ابھی امتحان جو آ رہا ہے وہ صرف سیاسی پارٹیوں کا نہیں ہے. جو حکومت نے اس وقت صورتحال پیدا کر دی ہے اس میں تو تمام ریاستی اداروں کا امتحان آ رہا ہے نا. اس لیے کل قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہے. دیکھیں پہلے وہاں پر کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال ذرا واضح ہونی شروع ہوگی کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. ہم تو کھڑے ہوئے ہیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اس حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ان سب کا ملک ہے, اور پاکستان کے آئین کے مطابق, پاکستان کے فلسفے کے مطابق قائد اعظم نے یہ ملک بنوایا ایک الیکشن کے ذریعے, ووٹ ڈال کر پاکستان بنایا گیا, اور بنا ہی ملک ایسے تھا کہ وہ ایک جمہوری انداز سے چلے گا اور اس کے عوام جو ہے اس کے فیصلے کریں گے. ہم تو اس قائد اعظم کا جو ویژن تھا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور چاہے کچھ بھی ہو اگلے چند دنوں کے اندر ہم تو وہیں پہ کھڑے رہیں گے, ہم اس دستور کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور جو ہمارے آئینی قانونی اپنے پابندی کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس آئین کے ساتھ, اس دستور کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, وہ ہم کرتے رہیں گے. میں چاہ رہا ہوں کل کی آپ ذرا بات سن لیں, بیکاز اس میں رانا ثناءاللہ صاحب کا کلیم یہ ہے کہ تمام سیکیورٹی ادارے اور دفاعی ادارے ان کے ساتھ, ان کے ویو پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے. سن لیں انہوں نے کیا کہا. ہم کبھی سلیکٹ نہیں ہوئے, ہم الیکشن سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جس کے اوپر نہ صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق نہیں ہے, سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان بھی اتفاق نہیں ہے, جس میں 3 ججز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ 14 مئی کو ہونا چاہیے, اور ساتھ وہ شیڈول بھی جاری کر رہے ہیں. اس پہ اوپر الیکشن کمیشن کو اتفاق نہیں ہے, اس کے اوپر دفاعی اداروں کو اتفاق نہیں ہے, اس کے اوپر انٹرنل سیکورٹی کے اداروں کو اتفاق نہیں ہے, اور اس کے باوجود کہ 4 جج جو ہیں وہ اس کے خلاف اور 3 جج جو ہیں وہ اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں. اس قسم کا متنازع الیکشن, یہ ہماری رائے ہے, اس قسم کا متنازع الیکشن جو ہے ملک کو افراتفری اور انارکی کی طرف لے جائے گا. آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے ادارے, دفاعی ادارے
وہ اس بات پہ متفق نہیں ہیں کہ الیکشنز اس وقت ہونے چاہیے. سب کچھ ہے. جو میرا وہی سوال ہے, آئی وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ ان اے ڈفرینٹ وے. جو پہلے کہا جاتا تھا کہ ان آفیشیل یہ کیمپس بنے ہوئے ہیں, اگر کل آفیشیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اگر کل فار ایگزامپل یہ بات ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی سیکیورٹی سچویشن بڑی پریشان کن ہے اور بڑا سین ہے, ہم بھی یہ نیشنل کمیٹی کا بھی سیکیورٹی کمیٹی کا بھی خیال ہے کہ ابھی نہیں ہونا چاہیے, تو پھر جیسے عمران خان نے کہا کہ آرمی وڈ بی ول پٹ آرم فورسز ڈائریکٹلی اگینسٹ ناٹ جوڈیشری بٹ آلسو دا نیشن. یہ اس میں سب سے بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ ان پہ شاید دفاعی اداروں کو ٹرسٹ کم ہو, آپ کے ساتھ بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے. کیا وہ مسٹرسٹ کم کیے بغیر دفاعی ادارے اپنی پوزیشن بدلیں گے؟ اچھا, پہلی بات تو ذرا سا واضح کر دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ صرف 3 جج کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے, باقی کوئی نہیں کہہ رہا. کوئی ایک سپریم کورٹ کا جج نہیں ہے جس نے آج کے دن تک یہ کہا ہو کہ 90 دن کے اندر انتخابات آئین کے اندر نہیں لکھے. کسی ایک جج نے بھی کہا. صحیح بات. یہ تمام باتیں جو ہو رہی ہے وہ پروسیس کے اوپر ہو رہی ہیں کہ پروسیس کیا استعمال کیا جائے. جو صلاح الدین پہلے بات کر رہا تھا, آپ نے بھی جس کا ذکر کیا, اور اس کے اوپر ایک سے زیادہ رائے موجود ہے کہ کیا بحث ہوئی. تو پہلی بات تو اس کو کلیئر کر دیں کہ سپریم کورٹ میں کوئی ڈویژن نہیں ہے اس کے اوپر کہ آئین کہتا ہے الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ایک پروسیس سجیسٹ کیا تھا, وہ بھی ہو سکتا تھا کہ 3 دن, انہوں نے شاید 3 دن 4 دن کہا تھا کہ ہائی کورٹ کو دے دی جائے, انٹرا کورٹ اپیل سن لی جائے اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں آ جائے. تو ابھی تک تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے. دوسرا, دفاعی اداروں نے کیا کہا ہے؟ سیکٹری ڈیفنس وہاں پہ آئے تھے, کیا سیکٹری ڈیفنس میں بھی کورٹ میں موجود تھا؟ کیا سیکٹری ڈیفنس نے یہ کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ ہرگز یہ نہیں کہا تھا. سیکٹری ڈیفنس سے پوچھا گیا ملک کی سیکیورٹی صورتحال کیا, انہوں نے اس کے اوپر بریفنگ سامنے رکھ دی. انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی کے واقعات کے اندر اضافہ ہوا ہے, اور وہ تو ہمیں پتا ہے کہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے, کیونکہ ان کا گورننس کے اوپر توجہ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ معیشت تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے, سوشو اکنامک کنڈیشنز خراب ہوتی جا رہی ہیں, تو ہر لحاظ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں. تو سیکٹری ڈیفنس نے تو کوئی غلط بات نہیں آگے کہی. یہ سیکٹری ڈیفنس نے کب کہا تھا کہ جی الیکشن نہ کراؤ؟ یہ سیکٹری ڈیفنس نے کب کہا تھا کہ آئین توڑ دو اس کی وجہ سے؟ سو ابھی تک کی جو صورتحال ہے, آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ نہ سپریم کورٹ کے ججز میں سے کسی سے, نہ کسی سیکیورٹی کے ادارے نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ الیکشن مت کراؤ. اچھا, اکانومی پہ جانے سے پہلے میں 2 پولیٹیکل سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک, یہاں پہ یہ بھی ریزننگ چل رہی ہے کہ جی جو بہت زیادہ ان پاپولیرٹی اسٹیبلشمنٹ پہ یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں. فواد چودھری نے بھی کل پرسوں میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی ان کا بوجھ کمر دگنی ہو گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی دوری ہو گئی ہے, وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ایک سوچ یہاں پہ یہ بھی چل رہی ہے کہ دیکھیں جو بہت زیادہ لیدے ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ اس آپ لوگوں کو نکال دیا اور ان لوگوں کو بٹھا دیا اور ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے. اگر یہ بھی فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو بائی ڈیفالٹ ملبہ سارا پڑتا تھا انسٹیٹیوشن کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ پہ, وہ ختم ہو جائے گا. تو نیگیٹو ووٹ نہیں رہے گا, صرف آپ کی پاپولیرٹی کا بوجھ رہ جائے گا, اور وہ مینیجبل ہے. اگر ان کی گورنمنٹ گر جاتی ہے اور ان کو تو اپنی مرضی کا ایگزٹ مل جاتا ہے کہ وہ باعزت راستہ مل جائے گا, وہ کہیں گے ہم نے سیاست کو ریاست پہ قربان کر دیا, پھر آپ کا ڈائریکٹ کانفرنٹیشن نہیں ہو جائے گا, اور پھر آپ کیا اتنا آپ کا گریویٹاس مومنٹم ہوگا کہ آپ پھر بھی مجبور کریں گے آپ سے بات کی جائے؟ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جہاں پہ فوج انٹرونشن کرے اور حکومت کو گھر بھیج دے؟ نہیں, اگر جوڈیشری کو بھیج دیتی ہے, اگر جوڈیشری کنٹیمپٹ میں پرائم منسٹر کو فارغ کر دیتی ہے, تب بھی دی گورنمنٹ فالز نا. صحیح جی بالکل. اگر ایسی صورتحال دیکھیں, اگر آئینی راستہ اگر نکلتا ہے, ہم نے دیکھے پہلے بھی کیا کہا, مالک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے پہلے دن یہ سوال اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ بالکل الیکشن تو ہونے, تو لکھا ہوا ہے کہ الیکشن تو ہونے, وہ تو ہم نے کروانے, لیکن الیکشن کا ایک ماحول بھی چاہیے, اور باہر ہمیں ماحول نظر نہیں آ رہا. اور بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ جو صورتحال ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, سب کی ضمانتیں جن کی ہوئی بھی ہیں ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. آج ہی 2 کیسز ہوئے, ادھر علی امین کو اٹھا لیا وہاں پہ, حالانکہ ساری ضمانتیں ہوئی ہوئی تھی. عامر مغل اور توقیر شاہ جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا, حالانکہ کورٹ کے اندر پولیس نے رپورٹ سبمٹ کی ہوئی تھی کہ سب ضمانتیں ہوئی ہوئی ہیں. جب ایسی صورتحال ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ساری پولیٹیکل پارٹی سے کمٹمنٹ چاہیے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں گے اس ماحول کی بہتری کے لیے.
واحد پارٹی جس نے مثبت اس کا جواب دیا وہ تحریک انصاف تھی. علی ظفر صاحب کھڑے ہوئے, پہلے ان کی مجھ سے بات ہوئی, میری چیئرمین صاحب سے بات ہوئی, چیئرمین نے گو ایڈ دیا اور وہاں پر کورٹ میں کھڑے ہو کے علی ظفر صاحب نے کہا, بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اور علی ظفر صاحب نے ہم نے مل کے ایک انفیکٹ فواد سے بھی انپٹ لی تھی, اس کا ہم نے ڈرافٹ بھی بنا لیا تھا اور وہ ڈرافٹ بھی ہمارے پاس تیار تھا کہ دوسری پارٹیز کمٹمنٹ دینے کو تیار ہے, ہم بھی کمٹمنٹ دینے کو تیار ہیں. تو ہم واقعی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جہاں پر پہنچ چکا ہے, ہمیں صرف جیتنا نہیں ہے, ہمیں پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے, اور اس بحران کو نکالنے کے لیے جو بھی ذمہ داری کے سٹیپس چاہیے ہوں گے تحریک انصاف کی طرف سے, مجھے یقین ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو وہ قدم اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن وہ قدم اٹھتے ہوئے اس راستے پہ نہیں آپ کو نظر آ سکتے کہ ہم کہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ملک کی خاطر جو ہے آئین کو جو ہے نا وہ توڑ دو. یہ ہم نہیں کر سکتے, آئین سے ماورا کوئی کام نہیں کر سکتے. اچھا میں آپ سے بڑی ڈائریکٹ کانورسیشن تھا کہ ایلیفنٹ ان دا روم کیا ہے. اس ملک میں ہمیشہ سے ٹروئکا کا کانسیپٹ رہا ہے, اور جب تین میں اس میں جوڈیشری ہے, اس میں فوج ہے, اس میں پارلیمان ہے, پولیٹیشنز کہہ لیں جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں, اور جب تین میں سے دو ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں تو وہ ہوا اس طرف کی ہو جاتی ہے. جب آپ کی گورنمنٹ تھی آپ اور فوج بالکل ایک پیج پہ تھے, اور جوڈیشری نیوٹرل سارٹ آف تھی, کبھی ادھر کبھی ادھر, لیکن دو ایک سائڈ پہ تھے. آج نظر آ رہا ہے کہ دو ادھر ایک سائڈ پہ ہیں, جوڈیشری علیحدہ ہے, لیکن دوسرے دو پارٹس آف ٹروئکا ادھر ہیں. ہم خان صاحب کی جب باتیں دیکھتے ہیں تو ون سٹیپ فارورڈ ٹو سٹیپ بیکورڈ چلتا ہے. وہ ایک طرف کہتے ہیں ہمارے سے بات کوئی نہیں کر رہا, فواد چودھری بھی نے میرے پروگرام میں کہا کہ ہم وی ہیو نو پرابلم, ہمارے سے کوئی بات نہیں کر رہا. لیکن جب خان صاحب یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ایک ہی جملے میں کہتے ہیں کہ مافیاز اور ملٹری یہ ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے, تو ایک سانس میں جب مافیاز اور ملٹری کو آپ کہیں گے پھر آپ سے کوئی کیسے بات کرے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں ایک کرٹیکل رول ہے فوج کا کہ وہ کدھر کھڑی ہوتی ہے, کیا کہتی ہے. جیسے ہم سارے اب جیسے آپ نے بھی کہا کہ کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے, بڑا واضح ہو جائے گا اس کے بعد کہ انسٹیٹیوشن کہاں کھڑا ہوا ہے. تو آپ خود بھی تو آپ لوگ مسٹرسٹ کی فضا ختم نہیں کرتے. اچھا پتہ نہیں مسٹرسٹ کس بنیاد کے اوپر ہے, لیکن لگتا ہے کہ مسٹرسٹ ضرور ہے. یہاں تک میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ یہ ضرور لگتا ہے کہ مسٹرسٹ ہے. دیکھیں فوج کے ساتھ کولیبریٹیولی کام کرنا پاکستان میں کسی حکومت کا وہ منطقی طور پر ایک اچھی چیز نظر آتی ہے, کیونکہ پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ ہے, اور پاکستان جو ایک مشکل ملک ہے, وہ کیا ایناتول لیون کی کتاب کا ٹائٹل تھا, پاکستان ہے ہارڈ کنٹری. پاکستان از اے ہارڈ کنٹری, ایک مشکل ملک ہے, بڑے بڑے چیلنجز ہیں. تو جب اتنے بڑے بڑے چیلنجز آپ کے سامنے ہو تو جو وزیر اعظم ہے یا حکومت وقت ہے وہ اپنے سب سے بڑے سب سے مضبوط ادارے کو ساتھ لے کر چلے ان چیلنجز سے ڈیل کرنے کے لیے. یہاں تک تو یہ منطقی بات ہے کہ اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. صرف لائن کہاں پہ ڈرا ہوتی ہے, وہ لائن ہوتی ہے ڈرا کہ آئین کے اندر کیا کردار ہے اور کیا کردار نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اندر خود عمران خان صاحب پبلکلی ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ایون ہماری حکومت کے اندر فوج سے کچھ ایسے کام بھی لیے گئے, انہوں نے ایسا رول بھی پلے کیا جو ان کا آئینی رول نہیں بنتا. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولی طور پر یہ صرف ایک کی بات نہیں ہے, اصولی طور پہ یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے, یہ میں دل سے یقین رکھتا ہوں فوج کے لیے بھی بہتر ہے کہ اگر فوج اس آئینی کردار کے اندر رہتے ہوئے ایک اہم رول پلے کرے اپنے ملک کے معاملات کے لیے, لیکن اس آئینی کردار کے اندر رہتے ہوئے. یہ اتنی سی بات ہے, اور میرے خیال میں اگر کوئی واقعی میں پاکستان کا خیر خواہ ہے اور واقعی میں ادارے کا خیر خواہ ہے تو وہ اس بات سے, دونوں باتوں سے اتفاق کرے گا. آپ کے اوپر ٹاپ لیڈرشپ میں یہ بات ہوتی ہے, آپ خان صاحب وغیرہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یار اس ایکویژن کو کیسے ختم کریں, بیکاز یہ ایک حقیقت ہے, ایک فیلنگ ہے راولپنڈی کی جو میں فیل کرتا ہوں when we talk to people off the record, کیونکہ لگتا ہے کہ شاید اگر خان صاحب پاور میں آئیں گے کوئی بڑی وینچفل ان کی ریاکشن ہوگا, وہ آ کے کوئی 8-10 جرنیل فارغ کر دیں گے اور یہاں تک انوالو ہو جائیں گے کہ کون لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوتا ہے کون نہیں ہوتا. یہ ایک جینوئن پہلی دفعہ میں نے باتیں سنی ہیں جو آج تک ہم نے نہیں سنی. اچھا کبھی عمران خان, آپ تو بہت عرصے سے ان کی سیاست دیکھ رہے ہیں, ہر شخص کے اندر سٹرینتھس بھی ہوتی ہیں, ویکنس بھی ہوتی ہیں, اور عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں, اور اب تو میرے خیال میں ان کے آدھے قد کا بھی کوئی بچا نہیں ہے پاکستان کے اندر, لیکن اس کے باوجود انسان ہے تو ان میں اچھائیاں برائیاں سب انسان میں جس طرح ہوتی ہیں وہ بھی ہے. عمران خان آپ کو نظر آتا ہے انتقامی کارروائی کرنے والا بندہ؟ عمران خان اپنی ذات کے اوپر
کبھی کسی نے اس سے انتقام لیا ہے کیا میں فہرست آپ کو پوری سنا سکتا ہوں خاصا موڈی تو ہے نا, اس کے ساتھ خاصا کا فاسٹ بولر والا ٹیمپرامنٹ تو ہے نا, موڈی تو ہیں, وہ بڑے انپریڈکٹیبل ویریبل ہے کہ جملہ وہ بول دیتے ہیں وہ. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں نا, کبھی کبھی ان کے ساتھ ہوا ہے نا پچھلے کچھ سالوں کے اندر کہ کوئی چیز وہ جا کے بول دیں گے, ہم سے بولیں گے خان صاحب یہ تو بات ہوئی تھی ہم نے نہیں کرنی, کہتے ہیں ہاں پتہ نہیں کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن رات کو نیند بڑی اچھی آئے گی. لیکن میں کہہ رہا ہوں سبسٹینٹیو ایکشن. مالک نواز شریف سے تو بڑا سیاسی کوئی حریف عمران خان کا نہیں ہے. پوری ان کی سیاست کا جو کوئی ٹکراؤ رہا ہے وہ نواز شریف کے ساتھ رہا ہے. جس وقت ڈاکٹروں کی رپورٹ سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واقعی میں صحت کو خطرہ ہے, تو عمران خان نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ عمران خان نے کہا یار جاؤ اس کو جا کے علاج کرانے دو, کہیں خدا نہ خواستہ بیچارہ اس کو کوئی جان سے ہی نہ دھو بیٹھے. تو عمران خان تو اس نیچر کا انسان ہے. ہاں عمران خان کیا کہتا ہے وہ کیا معاف نہیں کر سکتا, وہ یہ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی قوم کا جو پیسہ کسی نے چوری کیا ہوا ہے, یار یہ میں لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں, میرے اور عمران خان کے باپ کا پیسہ ہو تو ہم معاف کر سکتے ہیں, جب پیسہ پاکستان کی قوم کا تو ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ وہ واحد چیز ہے جس NRO اور کرپشن کے اوپر انہوں نے لائن کھینچی ہوئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان کی ذات ہی نہیں ہے, ان کی شخصیت ہی نہیں ہے انتقام لینے والی اور بدلہ لینے والی. اسد یہ بتائیں, سب سے بڑا اس ملک کا مسئلہ انسرٹنٹی ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا کل کیا ہونا ہے, الیکشن ہونے ہے نہیں ہونا, ماشاء اللہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. بڑے لوگوں کا اب یہ بنتا جا رہا ہے کہ یار جو بھی ہونا اب ہو جائے, اگر خدا نہ خواستہ نظام گرنا ہے گر جائے, ہمیں سمجھ تو آئے کہ آگے کیسے چلنی ہے بات. اکانومی جس حالت میں کھڑی ہوئی ہے, جو آج مطلب کہ فائنانس منسٹر صاحب جا کے ان کی منت کر رہے تھے امریکن ایمبیسڈر کی کہ بھیا کوئی IMF سے بات کرو, پھر یہ سارے سعودی عربیہ بھی جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ نے 2 بلین کا کہہ دیا, وی ڈونٹ نو, ابھی کنفرم ہوگا, UAE وہ سارا سب کچھ. کیا آپ کے خیال میں سب سے زیادہ اس وقت بڑا مسئلہ پاکستان کا انسرٹنٹی ہے, اور اس انسرٹنٹی سے بہتر کوئی انپلیزنٹ سرٹنٹی بھی اس انسرٹنٹی سے بہتر ہے کہ بیکاز الیکشن فرینکلی ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں بات تو یہ 100% درست ہے, اور ہم تو کہہ کے پٹ گئے یار, پچھلے 1 سال سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی معیشت جس طرف جاری ہے, جب تک آپ اس میں سے یہ غیر یقینی صورتحال نہیں نکالیں گے, کوئی مائکا لالا کے معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتا. تو یہاں تک تو بات بالکل درست ہے, لیکن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنے کی جو ضرورت ہے وہ ایک لانگ ٹرم اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے. اس کی بنیاد کے اوپر آپ کریڈیٹرز سے اپنی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کروائیں گے. مالک یہ کب آپ کے خیال میں اگر ڈیموکریسی ڈیریل ہو جاتی ہے پاکستان میں خدا نہ خواستہ کل, اور مجبور ہو جاتی ہے فوج, میرے خیال میں تو ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا کرنے کا, لیکن اگر وہ مجبور ہو کے یہ کر لیتے ہیں تو آپ کے خیال میں ہماری مشکلیں آسان ہوں گی؟ ہماری مشکلیں بڑھ جائیں گی. دنیا میں اس وقت ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر پرٹیکولرلی بڑے بڑے قانون رکھے ہوئے, وہ سارے کک ان کر جائیں گے. یہ پاکستان تو بالکل اس وقت ٹیٹرنگ آن دی ایج ہے. ہمیں تو کوئی نئے افغانستان کی جنگ کا ہم انتظار کریں گے کہ وہ صورتحال پیدا ہو, پاکستان کی ضرورت پڑے دنیا کو, تو پھر ہمیں اس میں سے نکالا جائے. آپ کو پتہ ہے 3 سال مشرف کی حکومت آنے کے بعد کتنے مشکلات میں ہم رہے تھے, اور اس کے بعد وہ 9/11 ہوا, اور 9/11 کے بعد امریکہ کی نیڈز بدلی اور اس کے بعد چینج آئی تھی. تو یہ تو اتنا بڑا خطرہ اس وقت پاکستان مول ہی نہیں لے سکتا. سرٹنٹی لانے کا یہ طریقہ ہے آئینی راستے پہ چلیں, ویل ڈیفائنڈ آئین ہے, الیکشن کرائیں, جو بھی جیتا ہے اس کو ذمہ داریاں دیں. اور اس وقت PDM کی کئی پارٹیز ایسی ہیں جن کا میرے خیال میں سلیکشن کے بعد ان کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہونے والا. ہاں مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ایسی ہے جس کو اس وقت مکمل تباہی نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ یاد کریں میرے انٹرویوز آج سے 12 مہینے پہلے کے, میں اس وقت یہی کہتا تھا یہ باقیوں کو نقصان نہیں ہوگا, مسلم لیگ نون کی سیاست تباہ ہو جائے گی, اور وہی انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے. وہ ویسے وہاں پہ کچھ خیال اور ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نظام گرتا بھی ہے 5-6 سال باہر بھی بیٹھنا پڑے, عمران خان صاحب بھی 75-76 سال کے ہو جائیں گے, میاں صاحب بھی 75-77 سال کے ہوں گے, لیکن مریم ول بی ان ہر 50s, تو ٹائم از آن دیئر سائڈ. تو کہتے ہیں 5 سال عمران خان کے نیچے بیٹھنے سے بہتر ہے 5 سال باہر لندن بیٹھے رہو, چائنا بیٹھے رہو, کہیں بیٹھے رہو, بٹ پولیٹیکل ولڈرنس از بیٹر دین عمران خان. اچھا وہ 1.5 سال بیٹھے رہتے نا باہر, تو سب کو پتا ہے کہ فروری 2022 میں اگر آپ چلے جائیں تو الیکشن جو ہونا تھا نا وہ بڑا کیل کانٹے کا الیکشن ہونا تھا. اچھا لاسٹ کویسچن, I'm running out of time. اسد I'm running out of time. اسد کیسر نے کل کہا کہ ہم 1 ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے پہ تیار ہیں اگر ڈیٹس طے ہو جائیں. اگر اکتوبر تو چھوڑ دینا, اکتوبر تو بہت دور کی بات ہے, اگر یہ کلیکٹیو الیکشنز کی بات ہو
تو کس منتھ پہ آپ لوگ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اچھا یار سارے الیکشن اکٹھے کروا لو لیکن مئی جون جولائی میں کروا لو؟ آپ کی اس پہ کوئی پالیسی کوئی بات ہوئی کہ اگر اکٹھے ارشد کیسر کو پرسوں افطاری پہ میں نے یہ سمجھایا تھا، انہوں نے جا کے اچھا زبردست بیان بھی دے دیا. میں صرف ایکسپلین یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا اگر سپریم کورٹ، اس وقت کیس چل رہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے بات چیت کر کے آپ کوئی تاریخ طے کر لیں تو وہ تاریخ یعنی کہ شارٹ آف 14 مئی نتھنگ از ایکسیپٹیبل، یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. اس آئینی ترمیم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ غیر آئینی حرکت ہوگی. اور آپشن از آن دا ٹیبل. اچھا تمہارا بہت شکریہ. یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ایک نئی ڈیٹ کلیکٹیو سارے الیکشنز کی کر سکتے ہیں، وہ آپشن ٹیبل پہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے وہ اس آپشن ٹیبل پہ ڈسکشن پہ کون لائے گا. میرا خیال ہے کل کی جو نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہے یہ ہونی تو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں ہے، لیکن شاید یہ نیشنل پولیٹیکل کا جو فیصلہ ہے اس میں بہت بڑے فیصلے اس پہ ڈیپینڈ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.